اچھوں کی خبر نہ دوں اور تمہارے بروں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ تمہارا اچھا وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو اور شر سے امن کے اندر ہو، اور تمہارا برا وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ یعنی واضح طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری حدیث پاک کی شرح بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے، یعنی اچھے کی جو خبر دی کہ جس سے خیر کی امید ہو اور شر سے امن ہو۔ عمومی حالات کے اندر لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہوں کہ یار اس کے سامنے اگر کوئی میں نے گفتگو کر لی، میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اگر اس کے پاس گیا اور کوئی میرا کام بھی ہوا تو خیر کی امید کی جائے گی، یہ میرا کام کر دے گا اور مجھے شر اور تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یعنی عمومی طور پہ بعض لوگ لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے اور اچھائی کی ہی امید کی جاتی ہے، یا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ تم میں سے جو تمہارا برا آدمی ہے وہ کون ہے؟ 3 بار فرمایا اس کے بارے میں، کہ فرمایا کہ جس سے خیر کی امید نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے واسطہ پڑھنے لگے نا تو بندہ کہتا ہے یار فلاں کے پاس جاؤں گا نا، اس سے کہاں کام ہونا ہے، اس سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس سے خیر کی امید ہی نہیں ہے اور شر سے امن بھی نہیں ہے کہ اگر کبھی اس سے واسطہ پڑ گیا، اس کے سامنے ہو گئے تو یہ کوئی نہ کوئی دل آزاری اور کوئی نہ کوئی ایسا بات کہہ دے گا کہ جس سے جو ہے نا اپنے کو تکلیف ہونے لگ جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا راستہ دیکھ کر لوگ راستہ ہی بدل لیتے ہیں کہ یار اس راستے سے جانے کی بجائے نا دوسرے راستے سے چلے جاؤ، اس سے امن نہیں ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ بدترین مخلوق میں سے یہ لوگ ہیں کہ جن سے بھلائی کی تو امید نہیں اور شر سے امن بھی نہیں ہے، شر سے بھی محفوظ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اوپر اور اپنے کردار اور اپنے اعمال کے اوپر بندہ غور کرتا رہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آگے اس کو میں وہ جملے سناتا ہوں کہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ یار کس سے منہ لگایا تھا، یا پھر کوئی میرے سے آ کے اپنی بات شیئر کرتا ہے تو اس کے دکھ اور تکلیف کو میں دور کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کے الفاظ ہی اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ بندے کو غموں کو بھلا دیتے، تکلیف کے اندر بھی ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیتے۔ آپ بظاہر اس کے ساتھ نہیں بھی بھلائی کر سکتے تو لیکن الفاظ چند جملے اپنی زبان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرہم کا کام دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زخم ہے تو اور اوپر نمک کا کام دیتے ہیں کہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ بھلائی کی امید لے کے اگر کسی سے آتا ہے تو اس کو بھلائی ہی پہنچانی چاہیے، نہ کہ اس تک شر پہنچے ہمارا۔ اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، تانے نہ دو ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ فرمایا کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑو۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو نام رکھ لیتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب، اچھے نام رکھیں، اچھے لقب دیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی نام ہے تو اس کے نام کو بگاڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ درست قرآن کا حکم ہے ولا تنابزوا بالالقاب، القاب کو بدلو نہ، غلط الفاظ نہ استعمال کرو۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کا کوئی نام ہوتا ہے، اس کے نام کا ایک کوئی مخفف بنا لیتے ہیں، اچھا بھلا اس کا نام ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ویسے کہتا ہوں، فاروق کسی شخص کا نام ہو، کتنا پیارا نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ ایسے شخص کو فاقی فاقی اگر کوئی کہے تو یہ کتنا برا ہے۔ ایک اچھا اس کا نام تھا اور اس کو بگاڑ دیا اس نے۔ تو ہمارے ہاں یہ عادت پڑ جاتی ہے، درست نام بولتے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی اولاد کے اندر اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی نام ہے تو نام سے جب بندہ کسی کو پکارتا ہے تو دل کے اندر ویسے ہی خوشی داخل ہوتی ہے، اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کے عین موافق ہے۔ ہاں اچھے القابات لو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا وہ فاروق کا ملا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یہ اچھے القابات ہیں۔
حضرت عثمان کو ذوالنورین کا لقب ملا، مولا علی کو شیر خدا کا لقب ملا۔ تو اس طرح کے اچھے القابات اگر کسی کو ملتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، برے نہ ہو کہ جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، اس کی بے عزتی ہوتی ہو۔ اچھا بعضوں کو کیا کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی سست، نکما۔ جب بھی کہیں گے اس طرح کے الفاظ بولیں گے تو یہ درست نہیں، اچھے الفاظ بولیں ان کے لیے۔ اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا ہے، بہت برا ہے۔ آپ اگر کسی کا لقب تبدیل کر دیتے ہو اور کسی کو تکلیفیں اور دل آزاریاں کرتے ہو تو ایسے شخص کے حکم، جو شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے وہ ہے فاسق کا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کرنے والا، اللہ کے حکم سے عدول کرنے والا، اللہ کے حکم سے نکل جانے والا، یعنی رب نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو نہ ماننا، اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو فاسق کہلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر تمہارے اوپر فاسق کا اطلاق ہو تو یہ کتنا برا نام ہے کہ کسی کو فاسق کہا جائے۔ اور یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر یہ فاسق کہلائے گا یہ شخص کہ جو مسلمانوں کے القابات کو بگاڑتا ہے اور ان کو تانے دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث پاک کہ من آذا مسلما فقط آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقط اذل، فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دیتے ہیں۔ مسلمان کو تکلیف دینے والا، ہمارے ہاں تو کسی کے اگر دل آزاری کی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اچھا دل آزاری کی کئی قسمیں، آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تب بھی دل آزاری ہو۔ اچھا آپ کسی کے ساتھ مذاق کریں گے اور اس کو تکلیف پہنچے گی تو یہ بھی دل آزاری ہے۔ کسی کو آپ طعنہ دیں گے، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی تب بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ کسی کا برا نام لیں گے تب بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے کبھی غلطی ہوئی تھی، آپ اس کو جب بھی یاد کرتے اسی غلطی کو دہراتے ہیں، تو اس سے بھی اگر وہ شخص توبہ کر چکا ہے اور آپ بار بار اس کو ذلیل اور رسوا اس پرانی غلطی پر کر رہے ہیں کہ جو اس سے سال پہلے سرزد ہوئی، 2 سال پہلے ہوئی یا اس سے بھی پہلے ہوئی، اور جب بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں آپ کو فلاں چیز یاد ہے نا، فلاں بات یاد ہے نا، اب صاف ظاہر اس کو تکلیف پہنچے۔ اور حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص کسی بات سے توبہ کر چکا ہے اور اس توبہ والے معاملے پر اگر اس کو کوئی ذلیل کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ شخص تنگ کرنے والا اور پریشان کرنے والا تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے ہاں اس طرح کا بہت سارا عمومی طور پہ دوستوں کے اندر بھی ہوتا ہے، 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی گیدرنگ ہوگی تو ایک کو نشانہ بنائیں گے اور بات کے اوپر اس کو ذلیل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اس سے دلوں کے اندر محبتیں دور ہو جاتی اور نفرتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں، ایسا مزاح کر سکتے ہیں کہ جس سے خوش طبعی سمجھی جاتی ہو، اور ایسا مزاح کرنا کہ جس سے دل آزاری ہو تو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کر دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، اہانت والا، توہین والا، جو ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، ایسا عذاب ہے ان کے لیے۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو زندگی کے اصول بیان کیے گئے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم پر ہنسے نہ۔ فرمایا کہ ہنسنے والوں سے جن پر ہنسا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہتر۔ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اگلی بات فرمایا کہ کسی کو طعنہ بھی نہیں دینا۔ اس سے اگلی بات القابات کو نہیں بگاڑنا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرے گا، اگر کسی نے ایسا کیا ہے
اگلی بات بھی قرآن پاک میں جو آخری بات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، جو توبہ نہیں کرے گا، جس نے زندگی میں ایسا کیا، کسی کی دل آزاری کی، ناموں کو بگاڑا، لوگوں پر ہنسے، تانا دیا، فرمایا اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ ظالم لوگ ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب جس بات کا علم ہو جائے، اگر ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا ہم نے مذاق اڑایا تھا، اس کو تکلیف پہنچی تھی، تو زندگی کے اندر کوشش کریں ضرور اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ اللہ معاف فرمانے والا، اللہ تعالیٰ ہم سب